الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے ان مسائل کا تذکرہ مسلسل کیا جا رہا ہے جو ایسے اسباب پر مشتمل ہیں جن اسباب کو اختیار کر کے ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا. اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کے غضب کو دعوت دے دی اور ہم تباہ و برباد ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام امور میں قرآن و سنت کو اختیار کرنے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدائش سے لے کر کے موت تک، نوجوانی کی زندگی ہو، بچپنا ہو، ادھیڑ عمری ہو یا بڑھاپا ہو، ہر عمر میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں. ہم بچے ہوں تو ہمارے ماں باپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہم جوان ہو جائیں تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہم بڑھاپے اور ادھیڑی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کا جذبہ بڑھ جائے. یہ اسلام کا تصور ہے. اسلام نے ہم کو قرآن و سنت کی جانب بڑھنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا حکم اسی وجہ سے دیا. ایک مسلمان اور سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، ایک قدم بھی بڑھائے تو اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت، اس کا تقوی اس کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ خوشحالی کے ایام میں وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائے اور مشکلات کے ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے. انسان اگر مسلمان ہے، انسان اگر اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، انسان اگر قرآن و سنت پر عامل ہے یا قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ شرافت رکھنے والا، سب سے زیادہ ایمانداری رکھنے والا، سب سے زیادہ شفافیت رکھنے والا انسان بن کر کے زندگی گزارے. وہ جانوروں کے حقوق بھی ادا کرے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے، ظلم و جور سے اپنے آپ کو بچائے، عدل و انصاف کا پیکر بنے، قرآن و سنت کا پیکر بنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. انسان اگر اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے انعامات کے نتیجے میں اس کی زندگی میں جو بھی مراحل آتے ہیں ان مراحل میں وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے باپ کا نطفہ اس کے ماں کی بچے دانی میں جب ٹھہرتا ہے تو اس سے لاکھوں کروڑوں جرثومے مار دیے جاتے ہیں. صرف اس بچے کی تخلیق کے لیے چند جرثومے زندہ رکھے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بچے کو وجود ملتا ہے. جو بچہ پیدا ہو کر کے گود کو بھرتا ہے، دھیرے دھیرے اماں ابا بلاتا ہے، دھیرے دھیرے بیٹھنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے چلنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے پہچاننے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ایسے سن شعور کو پہنچ جاتا ہے کہ ماں باپ کی بڑھاپے کی لٹھیا بن جاتا ہے. یہ پورا سسٹم دنیا کے قیام سے لے کر کے قیامت تک
اللہ رب العالمین نے دنیا کو دے دیا. کوئی بھی شریف انسان، کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان اس سسٹم سے نہ بغاوت کر سکتا ہے، نہ اس سے دوری اختیار کر کے امن و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. یہ ہندوستان، جس ہندوستان کو اب سے 70-75 سال پہلے ہمارے ہی بزرگوں نے، ہمارے ہی علماء نے اور ہمارے ہی لیڈروں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے آزادی دلائی، یہاں پر امن و سلامتی کے قیام کے لیے اپنے خون کی، اپنے مال کی قربانیاں دی. اور اگر آج جائزہ لیا جائے تو دہلی میں واقع ایئرپورٹ اور یہ قیمتی سرزمینیں، یہ سارا کا سارا قیمتی سرمایہ، یہ سارا کا سارا ہمارے ان بزرگوں کا ہے جو ظلم و مظالم کے نتیجے میں ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان ہجرت پر مجبور کر دیے گئے اور سارا اثاثہ یہاں چھوڑ کر کے ان لوگوں کی عیاشی کے حوالے کرنا پڑ گیا. آج کے دور میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پرکھوں کی زندگی کو پڑھیں، ان کے دستور عمل کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، عدل و انصاف قائم کریں اور ان کے سامنے چاہے کوئی مسلمان بھائی ہو یا دوسرا اہل وطن ہو، کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہو، ہر صورت میں وہ انصاف اور عدل و انصاف کو یقینی بنائیں، صحیح انداز کی زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں کہ ساری اقوام کے لیے وہ چلتے پھرتے نمونہ بن جائیں، ان کو دیکھ کر کے لوگ نصیحتیں پکڑا کریں. آج اگر ہم اپنے دشمنوں کو معتوب کرتے ہیں، ان کے اوپر اتہام لگاتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس برا بھلا کہنے سے پہلے ہم کو اپنی گریبانوں میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید کو اپنانے کا حکم دیا تھا. ہم نے مزاروں کو آباد کیا، مسجدوں کو ویران کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو نظر انداز کیا، غیر اللہ سے مانگنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ہم کو ہماری بگڑی حالت پر چھوڑ کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور تب تک ہوتے رہیں گے جب تک اس رب کریم کے حقوق کی ادائیگی نہ کر دیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا، لیکن ہم نے پیروی کرنے کے بجائے تقلید شخصی اور بدعات و خرافات میں اپنی زندگی گزاری، جس کے نتیجے میں ہم تباہی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو واقعات ہندوستان میں، اسی اقلیات کے اس ملک میں اقلیات کی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی پانے والے، امن و سکون پانے والے، عدل و انصاف پانے والے اس ملک نے جو آزادی پائی تھی، انہی اقلیات کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جس انداز کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں، جہاں ایک گھنٹی بجانے والے کو پارلیمنٹ کا ذمہ دار بنا دیا جائے، وہ دلتوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو بٹھایا جانا چاہیے جو عدل و انصاف کریں، قرآن و سنت کے اگر اس کو مانتے نہیں ہیں تو کم از کم عدل و انصاف کی اہمیت کو اس کے ذریعے سے سمجھیں. یہ دیکھیں کہ اسی ملک میں آزادی کا بڑا کردار ادا کرنے والے گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں ہم کو ابو بکر اور عمر جیسا انصاف چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. میں نے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے عقل و شعور رکھنے والو، تم لوگ سن لو کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے. قصاص کہا جاتا ہے قتل کے بدلے کسی کو قتل کر دیا جائے، قتل کے بدلے کسی کو اس کے جرم میں گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے. اور مفسرین لکھتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، تجربے کار اور انصاف پسند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، وہاں قتل کے بدلے قتل کرنے کے نتیجے میں ایک جانب قتل کا گراف بڑھتا تو ضرور ہے، لیکن دوسری جانب قتل و خیزی کے واقعات بالکل رک جاتے ہیں.
اسی وجہ سے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، قرآن مجید نے ہمارے سامنے قصاص کو حیات قرار دیا۔ یہ انسانی زندگی کا تحفظ ہے، یہ انسانی زندگی کو تحفظ فراہم کرنے کے مرادف ہے۔ اگر انسان کو قتل کے جرم میں گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تو جڑیں قتل و خوریزی کی وہیں سے کاٹ دی جاتی ہیں، اور ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ناانصافی کی جائے، ظلم و جور کو ہونے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں مقتول کے وارثین کا غصہ ابھرتا ہے، بھڑکتا ہے، اور زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے، قتل و خوریزی پھیلتی ہے، ظلم و جور پھیلتا ہے، امن و سلامتی بھنگ ہوتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اس موسم میں، اس ماحول میں ان غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں تک اسلام کے تصور کو، اسلام کی تعلیمات کو پہنچا کر کے ان کو بتائیں کہ اسلام نے ان کو کس انداز سے حقوق دینے کا وعدہ کیا ہے، کس انداز سے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو تحفظ فراہم کر پاتے، ہم 5 وقتہ نمازی بن پاتے، ہم قرآن مجید کا حق ادا کر پاتے، ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار پاتے، تو ایسی صورت میں یقیناً ایسے امکانات بنتے کہ ان خاندانوں تک اور ان گھرانوں تک ہم اسلام کی روشنی کو پہنچا پاتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کے تئیں ناکام ہیں اور دوسروں تک اسلام پہنچانے کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل و شعور رکھنے والوں، اے عقل مندوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس وجہ سے کہ تم کہیں ناحق قتل کرنے سے بچ جاؤ، ناحق قتل و خوریزی کرنے سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ اس قصاص میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زندگی رکھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں قتل کے بدلے قتل کرنے میں زندگی رکھی گئی۔ حیات اس وجہ سے رکھی گئی کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز جو ہے وہ اس کی زندگی ہے۔ انسان مرنے لگتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، سارا سرمایہ صرف کر دے گا کہ 2-4 سال کی، 2-4 دن کی مزید زندگی مل جائے۔ یہ زندگی انسان کی نظر میں محبوب ترین چیز ہے، کیونکہ اگر زندگی ہے تو انسان کماتا ہے، زندگی ہے تو انسان شادی بیاہ کرتا ہے، زندگی ہے تو انسان بچوں کے ساتھ ہنستا بولتا ہے، زندگی ہے تو انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، زندگی ہے تو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی ہے تو انسان کو چین کی نیند آتی ہے۔ اور اگر یہ زندگی نہ رہے تو لوگ بلکتے رہ جاتے ہیں، یادوں میں ان لوگوں کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں نہ قدر و منزلت کو سمجھا، نہ ان کی باتوں پر توجہ دی، نہ ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا، نہ ان کے مطابق زندگی گزاری۔ لیکن عجیب اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان زندگی میں نہ اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، زندگی میں نہ اپنے قائدین کی قدر کرتے ہیں، زندگی میں نہ اپنے رہنماؤں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جس روز آنکھ مد جاتی ہے اس روز سے قبر کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، قبر پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات انسان کو رونق عطا کرتے ہیں، نور عطا کرتے ہیں، زندگی کی رمق دیتے ہیں، جینے کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو، حلال طریقے سے کھاؤ اور پیو، بیویوں سے شادیاں کرو، بچوں کے ساتھ چہل کرو، گھومو ٹہلو، دنیا میں نکل کر کے سیر و تفریح کرو، لیکن ہر چیز میں تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کا ضابطہ اور اس کا بتایا ہوا قانون ہونا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس قصاص میں ہمارے لیے زندگی ذکر فرما کر کے
یہ بتایا کہ قصاص میں اگرچہ مقتول کے وارثین کے مطالبے کے نتیجے میں اور ان کو حق دلانے کے لیے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن قتل کرنے کے باوجود تمہارے لیے زندگی ہے کہ وہیں سے شیطانی راستے، وہیں سے وسوسے، وہیں سے فتنے اور فساد، اور وہیں سے ظلم و جور کی ساری جڑیں کاٹ کر کے اس چیز کو دنیا سے ہلاک کر دیا جاتا ہے جس عنصر کے نتیجے میں دنیا کے اندر فساد بھڑکنے کے امکانات ہیں۔ یہ اسلامی تصور ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو شخص مظلومیت کے باوجود، کمزوری کے باوجود قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے وارثین کو حق دیا ہے، سلطان کہتے ہیں طاقت دی ہے، اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ اپنے مقتول کے خون کا بدلہ لے سکے، قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، دونوں صورتوں میں ان کو پوری طاقت دی گئی، ان کو قوت دی گئی کہ وہ اس کا خون بہا لے سکتے ہیں یا قتل کے بدلے قتل کرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پس ایسا نہ ہو کہ تم زیادتی کرنے لگو، تم زیادتی نہ کرو، خون کے بدلے میں انصاف سے کام لو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں واضح طریقے سے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے مظلوموں کو بھی طاقت دی ہے۔ جہاں ظالموں کی طاقت ظلم و جور کی بنیادوں پر چلتی ہیں وہاں مظلوم کو دبایا جاتا ہے۔ مظلوم کے آخری رسومات رات کے 3 بجے گھر والوں کو اطلاع دیے بغیر کر دیے جاتے ہیں اور اس کی ماں اور اس کے گھر والے بلکتے رہ جاتے ہیں، ایمبولنس کے آگے لیٹ جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ جہاں ظالموں کو موقع ملتا ہے وہ مظلوموں کی صداؤں کو نہیں سنتے۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ مظلوم چاہے مسلمان ہو، مظلوم چاہے اسلام دشمن یا غیر مسلم ہو، مظلوم تو مظلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بددعا سے تم بچو، مظلوم کی آہو بکا سے تم بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان، اس کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم کو ظلم و جور کرنے سے پہلی فرصت میں توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں یا اولی الالباب، اے عقل و شعور رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں حیات رکھی گئی ہے۔ یہاں عقل و شعور رکھنے والوں کو مخاطب کیا گیا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ جو لوگ قصاص کے فلسفے کو مردود سمجھتے ہیں یا قصاص کے معاملے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں کے بعض لوگ ہوں جنہوں نے بعض اسلامی احکامات کا انکار کر کے رجم کرنے کا انکار کر دیا، قرآن و سنت کے واضح دلائل کو نظر انداز کر کے اسلامی حدود کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں شبہات کا اظہار کر دیا۔ میں وضاحت میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، ورنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہیں پر بھڑک اٹھیں گے۔ انہی کے قائدین نے، انہی کے رہنماؤں نے اس انداز کی حرکتیں کی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں عقل و شعور رکھنے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ عقل و شعور رکھنے والوں کو مخاطب کرنا اس بات کا واضح اشارہ اور واضح دلیل ہے کہ اس سے عبرت پکڑنے والے، نصیحت پکڑنے والے عقل و شعور کے حقیقی حامل ہیں۔ جو عقل و شعور نہیں رکھتے، قرآن و سنت کے دلائل پر اپنے عقل کو فوقیت دیتے ہیں، عقلانیت کو اختیار کرتے ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان کے کسی عمل سے، ان کی کسی فکر سے، ان کے کسی منہج سے اسلام کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ بذات خود وہ اپنی ذات کو تباہ و برباد کر کے اللہ رب العالمین کا قصوروار قرار دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے ہم کو انسانیت کی تکریم کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عدل و انصاف کو واجب کیا جائے، عدل و انصاف کو لازم پکڑا جائے،
لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اور عدل و انصاف کرنے میں مذہب و مسلک کی تفریق، برادری کی تفریق، رنگ و نسل کی تفریق، علاقائیت کی تفریق، ممالک کی تفریق، پیسے ہونے یعنی امیری اور فقیری کی تفریق، اس انداز کی چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے مردود قرار دے کر کے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات جمعہ میں فرماتے تھے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے تم قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ تمہارے قرابت دار اگر دوسرے مکتب فکر، غلط عقیدے یا دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں تو بھی قرابت داری کا حقوق ادا کرنے سے تم برات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ان کے حقوق ادا کرو، بحیثیت مسلمان کے حقوق ادا کرو، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں نرمی پیدا ہو، وہ اسلام کی جانب بڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے ہم کو انسانیت کی تکریم کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ ذمی کو قتل کرنے کے نتیجے میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ذمی کہا جاتا ہے ان غیر مسلموں کو جو ٹیکس دے کر کے مسلمان ریاست کے اندر زندگی گزارتے ہیں، مسلم ریاست ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی کسی ذمی کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو ذمی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ انسانیت کی تکریم ہے، اور انسانیت کی تکریم اور انسانیت کی عزت کرنے کا اس سے اہم اور قیمتی واقعہ کون سا ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب دور کی مسافت پر واقع اہل کتاب کی ایک بستی جو کہ فدیہ دے کر کے اسلام کی حکومت کے ماتحتی میں زندگی گزارتی تھی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسافت طویل ہے، وہاں تک پولیس اور تحفظ فراہم کرنے والے اور فوجوں کو بھیجا نہیں جا سکتا، مسلم حکومت پر بوجھ پڑتا ہے، تو انہوں نے رسالہ لکھا اس کے امیر کو اور کہا کہ آج سے ہم اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، تم سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور تم اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، کیونکہ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ تم کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی عدل و انصاف کی ایک مثال، انسانیت کو تحفظ فراہم کرنے کی مثال، کہ اسلام کے بالکل واضح اور کھلے دشمنوں سے اسلام کے ایک جلیل القدر خلیفہ نے صاف طریقے سے بات کر کے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا۔ یہ اسلام کا انصاف تھا۔ اسی طریقے سے اسلام نے امن و امان کی سلامتی کو مصالح عامہ کے طور پر تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام نے اس بات کا ہم کو حکم دیا کہ کسی کے اندر عیب ہے، کوئی برائی ہے، اگر اس برائی کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے انجام نہیں دیتا تو اس کی برائی پر پردہ ڈالا جائے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، اس کے عیوب کو چھپایا جائے، اس کے عیوب پر پردہ ڈال کر کے اس کی عزت و آبرو کو محفوظ کیا جائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام کے جو بڑے مقاصد ہیں جس کا تذکرہ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو تحفظ فراہم کریں، اپنی جانوں کو تحفظ فراہم کریں، اپنی نسل کو تحفظ فراہم کریں، اپنے مال و دولت کو تحفظ فراہم کریں، اور اپنے عقل و شعور کو تحفظ فراہم کریں۔ اور یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو تحفظ فراہم کرنے کے نتیجے میں آبرو ریزی کے واقعات رکتے ہیں، غنڈہ گردی کے واقعات رکتے ہیں، ظلم و جور کے واقعات رکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے جن کی بنیاد پر کسی مظلوم کو کوئی ظالم اچک لے جائے اور اس کی زبانیں کاٹ دی جائیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے اور اسپتال میں لا کر کے اس کے بارے میں ایسے فیصلے کیے جائیں جو فیصلے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تحفظات کو
اور اسلامی تعلیمات کو اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلام نے نفس کے تحفظ کو فراہم کرنے کے بارے میں سخت قوانین وضع کیے، فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ اسلام نے انسان کی عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا، فرمایا غیر شادی شدہ شخص اگر زنا کر لے تو اس کو 1 سال کے لیے اس کے شہر سے نکال دیا جائے اور لوگوں کے سامنے 100 کوڑوں کی سزا لگائی جائے۔ اسلام نے یہ بھی کہا اگر کوئی شادی شدہ انسان بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اجنبی خاتون سے زنا کر لے تو اس کو رجم کر کے ہلاک کر دیا جائے، کنکروں سے مار مار کر کے تباہ کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے۔ اسلام نے مال و دولت کے تحفظ کا حکم دیا اور فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے مار دیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ اسلامی ضوابط ہیں، اسلام کے قوانین ہیں۔ ان قوانین کو سامنے رکھ کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقل و شعور کے ناخن لیں۔ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیا، یہی وجہ ہے کہ قریش کے قبیلے کے سامنے جب مخزومیہ خاتون کی چوری کا معاملہ آیا، بڑا خاندان تھا، بڑا طاقتور قبیلہ تھا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو راضی کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے، جا کر کے ان سے سفارش کریں کہ بڑے خاندان کی خاتون ہے، ناک کٹ جائے گی اور اس کی قصاص کو اور اس کی حد کو نافذ کرنے سے رک جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر لگایا جائے، مسجد نبوی میں لوگوں کو عام منادی کرائی گئی اور اس کے بعد فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان میں کوئی عزت و وقار رکھنے والا، اونچے خاندان کا مال و دولت رکھنے والا اگر چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی غریب انسان چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ سن لو کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں بذات خود اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ انصاف کا عین تقاضا تھا۔ یہ اعلان آج تک مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اعلان آج تک ممبروں سے کیا جاتا ہے کہ اسلام کے سید الانبیاء اور سب سے آخری نبی جس کے اوپر قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی گئی، جس کو شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی، جس کو کوثر دیا گیا، جس کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے، جس کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے، عدل و انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتا دیجئے کہ میرا باپ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا گیا ہے یا جنت کا، فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد گویا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی دوزخ میں ہے اور تمہارا باپ بھی دوزخ میں ہے، کیونکہ شرکیات کی بنیادوں پر ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ انصاف تھا۔ سید الانبیاء کے باپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار نہیں دیا، خاندان کے لوگوں کے بارے میں اختیار نہیں دیا۔ اگر اختیار دیا تو تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان کی بنیادوں پر اختیار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ چند چیزوں کی جانب اشارہ کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا۔ فرمایا جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہمیں حکم ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیں، اور جس نے اپنے غلام کے کان اور ناک کو کاٹ دیا ہم کو حکم ہے کہ ہم بدلے میں اس کے کان اور ناک کو کاٹ کر کے اس کو سزا دیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک چھوٹی سی بچی جس کے سر کو 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کے کچل دیا گیا تھا، آج کے دور میں
عدل و انصاف کا دعویٰ کرنے والی عدالتیں اور ہمارے حکومت کے ذمہ داران سن لیں کہ کس انداز سے اسلام نے انصاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں واقعہ پیش آیا۔ اس چھوٹی بچی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے انجام دیا ہے، زندگی کی رمق باقی تھی، پوچھا گیا کہ ایسا کس نے کیا ہے، وہ بول نہیں پا رہی تھی، زبان کاٹی تو نہیں گئی تھی لیکن سر کچلنے کی وجہ سے طاقت نہیں تھی کہ بول سکے۔ بچی کے سامنے کچھ جرائم انجام دینے والوں کے نام لیے گئے، کہا کہ فلاں نے جب ایک یہودی کا نام لیا گیا تو ایسی صورت میں اس نے اپنا سر ہلا کر کے اپنی حامی بھر لی کہ ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا، اس نے اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ، علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے 2 پتھر رکھ کر کے اس کے سر کو کچل دیا جائے۔ یہ دستور اور یہ ضابطہ اختیار کیا جاتا ہے تو قتل و خوریزی، ظلم و جور رکتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ اسلام کے اوپر تنقیدیں کرنے والے اسی دہلی میں چلتی بس میں آبرو ریزی جب ہوئی تھی اب سے کئی سال پہلے، تو ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہندوستان میں زناکاری، آبرو ریزی اور اجتماعی آبرو ریزی کے بارے میں عربوں کا قانون نافذ کیا جانا چاہیے۔ یہ انسان کے دل کی آواز ہے، انسان دنیا سے جرائم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اندھا دھن پتھر بازی میں یا اندھا دھن لاٹھیاں چلانے میں مار دیا جائے اس کو سزا دی جائے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک غلام کو یمن کی راجدھانی صنعاء کے لوگوں نے کسی آدمی نے پکڑ کر کے دھوکے سے قتل کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر سارے اہل صنعاء، شہر کے سارے باشندے اس غلام کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سارے لوگوں کی گردنیں مار دیتا اور سب کو قتل کر ڈالتا۔ یہ اسلام کا انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز سے ایک گھر میں، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں گھس کر کے اللہ کے گھر کو گرانے والوں کو ہماری عدالتیں بری قرار دے دیتی ہیں اور ان کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے، اور جس انداز سے اسی تاریخ میں آبرو ریزی کو انصاف ملنے کے بجائے اجتماعی آبرو ریزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اس چھوٹی سی 19 سال کی دلت بچی کو لے جا کر کے رات میں پیٹرول ڈال کر کے اس کے سارے ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، اس طریقے سے اگر ملک چلتا رہا تو یہاں آگ لگے گی، امن و سلامتی قائم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔